تو آج کس چیز کے بارے میں جانیں گے؟ آج اس چیز کے بارے میں کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ کام شرک ہے نا، ایسا کرنا شرک ہے۔ تو شرک کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں نا؟ شرک کہتے ہیں خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں۔ اچھا، ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوا؟ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی خدا مانا جائے، اور بھی خدا مانا جائے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ذات میں شریک ٹھہرانا۔ کیا ہوا؟ ذات میں شریک ٹھہرانا۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں نا جی، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو بھی خدا مانتے ہیں نا جی۔ جیسے ہندو ہے، ان کا کتنا بھگوان ہے، کوئی عطا پتہ ہے؟ ارے اس کا کروڑوں بھگوان ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح عیسائی ہے تو عیسائی 3 خدا مانتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہے نا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کیا مانتا ہے؟ خدا مانتا ہے نا، 3 خدا مانتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ جیسے تم کو سمجھاتا ہوں، کوئی چیز ہے تمہارے پاس، ہے نا، کوئی چیز ہے، کوئی سامان ہے۔ اب وہ سامان مان لو کتنے آدمی کا ہو گیا؟ 3 آدمی کا ہوا۔ کتنے آدمی کا ہوا؟ 3 آدمی کا ہوا، ہے نا۔ ان دونوں کا بھی ہو گیا اور ایک اور آدمی اور ہے، تو 3 آدمی کا سامان، تمہیں ملا کے 4 آدمی ہو گئے نا۔ تو یہی کہو گے نا جی کہ یہ سامان ہم چاروں کا ہے، یہ سامان کس کا ہے؟ ہم چاروں کا۔ تو اس سامان میں چاروں شریک ہونا جی، تم بھی شریک ہو، وہ بھی شریک ہے، وہ بھی شریک ہے نا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ شریک۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ شریک ہونا۔ دنیا، یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو، کسی اور نے نہیں بنایا، کسی اور نے۔ صرف خدا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی اور کو مانو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو بنانے میں وہ بھی شریک ہے، دنیا کو بنانے میں وہ بھی شریک ہے نا۔ تو یہی شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک یعنی ایک خدا مانا جائے، اس سے اگر زیادہ خدا مانتے ہیں آپ، ایک سے زیادہ اگر 2 خدا مانتا ہے، ہزاروں مانتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ ذات میں شریک ٹھہرانا ہوا۔ کس میں؟ ذات میں شریک ٹھہرانا ہوا۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سننا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا سننا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیا ہے، کسی نے نہیں دیا ہے، بلکہ خود بخود اس کے پاس یہ طاقت ہے نا، اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے جیسے آنکھ ہے اور کان ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ سنتا ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ ہر چیز جانتا بھی ہے، وہ ہر چیز جانتا بھی ہے۔ اب اگر کوئی یہاں یہ عقیدہ رکھ لے، ہے نا، کوئی یہاں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیزیں نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیزیں نہیں دی ہے، بلکہ خود بخود اس کے پاس ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ ارے تمہارے پاس کان موجود ہے، تمام انسانوں کے پاس سننے کے لیے کان موجود ہے نا، جانوروں کے پاس بھی سننے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، کان ہے نا۔ تو یہ کس نے دیا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے دیا نا جی۔
تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، یہ خود بخود کسی کو حاصل نہیں ہے نا جی، خود بخود کسی کے پاس ہے کیا؟ نہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا ہے، وہ خود ہی بھگوان ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا ہے، وہ خود ہی خدا ہے، اپنے آپ اس کو یہ دیکھنے کی اور سننے کی طاقت حاصل ہو گئی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ انسانوں کے پاس، جس کے پاس بھی سننے اور دیکھنے کی طاقت ہے، یہ سب طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، سمجھ گئے نا؟ تو یہ صفات میں شریک ٹھہرانا ہوا، یہ صفات میں شریک ٹھہرانا ہوا کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے کسی کے بارے میں یہ مانا جائے کہ اس کے پاس سننے اور دیکھنے وغیرہ کی طاقت خود بخود حاصل ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ صفات میں شریک ٹھہرانا ہوا ہے نا۔ اور دیکھو، اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا، جیسے کچھ فرقے والے ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سنی مسلمان ہیں نا، سنی مسلمان ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ماننے والے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ اب پوچھو شرک کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مزاروں کو پوجتے ہیں، مزاروں کو پوجتے ہیں۔ بتاؤ کوئی مزاروں کو پوجتا ہے؟ کوئی پوجتا ہے جی مزاروں کو؟ نہیں نا، کوئی نہیں پوجتا ہے نا۔ مزاروں میں ہم حاضری دیتے ہیں نا، مزاروں میں ہم حاضری دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کو پوجتے نہیں ہیں، ان کو پوجتے نہیں ہیں۔ پوجنے کا مطلب کیا ہوا؟ پوجنے کا مطلب ہوا عبادت کرنا، ہے نا، عبادت کرنا، یعنی جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اسی طرح ان کی بھی عبادت کریں، تو یہ پوجنا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ پوجنا۔ تو بتاؤ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرح مانتا ہے کسی ولی کو؟ جی، اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتا ہے نا جی۔ اولیاء کرام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کو کوئی سنی مسلمان اپنا خدا نہیں مانتا ہے، اپنا خدا نہیں مانتا ہے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں، جو دوسرے فرقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، تو پھر بتاؤ ہم نے کب اولیاء کرام کو خدا مانا ہے؟ ہاں، ہم تو خدا ایک ہی مانتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور مانتے ہیں کہ اولیاء کرام ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، جو قرآن میں بھی ہے، جس کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی ہے، یعنی غیر اللہ کے علاوہ دوسرے سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں۔ جیسے ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں نا جی، ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں نا دنیا میں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ بتاؤ یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ شرک کب ہوگا؟ جب ہم کسی کو اپنا خدا مان لیں، کسی کو اپنا خدا مان لیں، پہلے ہم اس کو خدا مانیں کہ یہ ہمارا خدا ہے اللہ کے علاوہ، اور یہ ہماری مدد کرتا ہے نا، تب تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ لیکن کوئی سنی کسی اللہ کے ولی کو خدا مانتا ہے جی؟ نہیں مانتا ہے نا، نہیں مانتا ہے، بلکہ اللہ کا بندہ مانتا ہے، اللہ کا۔ اور ہم کسی بزرگ سے جو مانگتے ہیں، کسی اولیاء کرام سے جو مانگتے ہیں، تو وہاں ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی اولیاء کرام کو، یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہم کیا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، ہم تو یہ نہیں مانتے ہیں نا کہ خود بخود یہ ان کو یہ طاقت حاصل ہے۔ یہ مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں مانتے ہیں، ہم یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو بتاؤ پھر شرک کہاں سے ہو گیا؟ شرک نہیں ہوا نا جی۔ سعودی والے خاص کر چلاتے ہیں نا، سعودیہ کے لوگ خاص کر یہ کہتے ہیں، جو وہابی ہیں، وہابی ٹائپ کے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، مزاروں کو پوجتے ہیں۔ بھئی آج تک تو ثابت نہیں، تو ہم لوگ مزاروں کو نہیں پوجتے ہیں نا۔ جو سعودیہ میں جو وہابی قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سنی بریلوی حضرات ہیں،
اور دیوبندی وہابی بھی کہتے ہیں نا، یہ مزاروں کو پوجتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں جو شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں جو سعودیہ جو دیش ہے، جو ملک ہے، وہ کس پر نربھر ہے؟ امریکہ کے اوپر۔ کس پر نربھر ہے؟ ہاں، اس کو جب پڑھتی ہے تو وہ مدد مانگتا ہے کس سے؟ امریکہ سے۔ کس سے؟ کہتے ہیں یا امریکہ المدد، یا امریکہ المدد۔ بتاؤ، امریکہ سے مدد مانگے عیسائیوں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے مدد مانگے تو وہ کفر نہیں ہوگا، وہ شرک نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہی سے مدد مانگ لے، مومن سے مدد مانگ لے تو یہ شرک ہو گیا، یہ کفر ہو گیا ہے نا۔ یہ ان لوگ کیا ہے؟ دوہری چریتر ہے۔ کیا ہے؟ دوہری چریتر ہے نا۔ اب اس چیز کو سمجھو، کیا غیر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ خدا سمجھ کر اگر کسی سے مدد مانگا جائے تو شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ لیکن کوئی کسی کو خدا سمجھتا ہے؟ ہم تم سے مدد مانگ رہے کسی چیز کے بارے میں تو خدا سمجھ کے مانگ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں نا۔ اللہ نے تم کو یہ طاقت دی ہے، تم ہماری مدد کر سکتے ہو۔ اب دیکھو، قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جس میں اس کے بارے میں ذکر ہے، جیسے قرآن شریف میں ہے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ کہا مسیح نے، ہے نا، مسیح نے کیا کہا؟ کون ہے جو مدد کرے میری اللہ تعالیٰ کی طرف؟ کون ہے جو مدد کرے میری اللہ تعالیٰ کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی تو کہا حواریون نے ہم مدد کریں گے اللہ کی دین کی۔ ہم مدد کریں گے کس کی؟ اللہ کی۔ بتاؤ، اگر غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو کیا جو یہ کہا گیا ہے، حواریوں نے جو کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کریں گے، اور حضرت مسیح نے جو کہا مدد کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میری کون مدد کرے گا، اگر یہ شرک ہے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا نا۔ قرآن میں شرک ہے کیا جی؟ بتاؤ ہاں؟ تب اس کا مفہوم یہ ہوا نا، وہابی اور دیوبندی جو یہ کہتے ہیں کہ شرک ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، ان کے حساب سے تو یہ شرک ہے نا۔ تو کیا قرآن شرک کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں نا جی، نہیں دیتا ہے نا۔ اس کے علاوہ اور دیکھو، ایک اور جگہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مدد کرو گے تم اللہ کے دین کی، اگر مدد کرو گے تم اللہ کے دین کی، مدد کرے گا وہ تمہاری، مدد کرے گا وہ تمہاری۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں ہے۔ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں ہے۔ تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرو گے تو بتاؤ، یہاں جو مومن ہے، مومن مراد ہے نا جی، مسلمان مراد ہے نا۔ مسلمان تو غیر اللہ ہے، مسلمان کیا ہے؟ غیر اللہ، اللہ تو ہے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی مسلمانوں سے اپنے دین کی مدد کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، اپنے دین کی مدد کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسا کہتا نہیں، کہتا نا جی۔ تو پتہ چلا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ شرک اس ٹائم ہے جب اللہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر کسی سے مدد مانگی جائے۔ اسی طرح دیکھو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، مدد چاہو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ مدد چاہو کس سے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کس سے مدد مانگو؟ صبر سے، نماز سے۔ صبر اور نماز اللہ ہے کیا؟ نہیں نا، یہ اللہ نہیں ہے نا جی، غیر اللہ ہے نا جی۔ تو اگر یہ شرک ہوتا، اس طرح اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھلا ایسی تعلیم کیوں دیتا قرآن پاک میں کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، ہے نا۔ پتہ چلا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہے جب ہم ان کو خدا سمجھ کر مانگے۔ اسی طرح اور دیکھو، فَاللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، یعنی رسول کے مددگار اللہ، جبرائیل اور متقی مسلمان ہیں۔ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، جبرائیل ہے اور متقی مسلمان ہے، بعد فرشتے ہے نا، ان کے مددگار ہے نا۔ بتاؤ، اگر
मददगार का मतलब ये हुआ कि जो मदद कर रहा है ना, जो मदद कर रहा है। तो मुसलमान मददगार हैं किसके? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, है ना। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क होता तो मुसलमानों को मददगार कहता अल्लाह ताला? नहीं कहता, है ना। इसी तरह और देखो, वलमुमिनूना वलमुमिनाती बादुहुम औलियाओ बाज़िन, है ना। मतलब ये हुआ कि मोमिन और मोमिना, है ना, एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे के यहाँ भी मदद करना साबित है ना कि एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। मुसलमान एक दूसरे की मदद करते हैं तो मुसलमान ही से मदद मांगते हैं ना जी। औलिया किराम मुसलमान है, मोमिन है, मुसलमान एक दूसरे की मदद करते हैं, ये कुरान की आयत में साबित है, तो मदद मांगते हैं। अल्लज़ीना यूतून ज़काता वहुम राकिऊन। और देखो एक जगह और है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल मुमिनून अल्लज़ीना यूतून ज़काता वहुम राकिऊन। और मोमिनों यानी ऐ मुसलमानों, तुम्हारे मददगार अल्लाह है और उसका रसूल है, और मोमिन हैं जो ज़कात अदा करते हैं और जो नमाज अदा करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी मुसलमानों के बारे में कहा गया कि तुम्हारा मददगार कौन है? मोमिन है। तुम्हारा मददगार कौन है? मोमिन है। तो बताओ, तो जब मददगार ही से मदद मांगोगे ना जी, जो मददगार होगा उसी से ना मदद मांगोगे। तो इस आयत करीमा से क्या पता चला कि मोमिनीन एक दूसरे के मददगार हैं, है ना, एक दूसरे के मददगार हैं। तो ये सारी आयत करीमा जो अभी पेश की गई, इसका मफ़हूम यही हुआ कि मोमिन एक दूसरे के मददगार हैं और उनसे मदद मांग सकते हो, उनसे मदद मांग सकते हैं। तो औलिया किराम को अल्लाह ताला ने ताकत दी है, वो हमारी मदद कर सकते हैं, तो हम उनसे मदद मांगते हैं, हम उनसे मदद मांग सकते हैं। हम अपने रसूल से भी मदद मांगते हैं, हम अपने अल्लाह से भी मदद मांगते हैं, और अल्लाह के बंदों से भी मदद मांगते हैं। फ़र्क ये है कि अल्लाह से मदद अल्लाह समझ कर मांगते हैं ना, और बंदों से जब मदद मांगते हैं तो ये समझ कर मांगते हैं कि अल्लाह ताला ने इन बंदों को वो ताकत दी है कि वह हमारी मदद कर सकते हैं। तो अब जो लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग जो शिर्क करते हैं, मज़ारों को पूजते हैं, तो उनकी बातें तो फिर हवाई हो गई ना जी। उनकी बातें ऐसी ही है जिनकी कोई दलील नहीं है, जिनकी कोई दलील नहीं है। तो अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में शरीक ठहराना नहीं हुआ, है ना। एक मरतबा हमारी एक वहाबी से बहस हो गई, है ना, उससे बात हुई तो कहने लगा तुम लोग शिर्क करते हो, है ना। फेसबुक में खूब पोस्ट डाल रहा था, देवबंदी लोग सुन्नी लोग शिर्क करते हैं, मज़ारों को पूछते हैं, एक तरफ बुत की तस्वीर रखेगा, एक तरफ मज़ार की तस्वीर रखेगा। तो हमने कहा भाई बताओ शिर्क किसको कहते हैं, और तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि सुन्नी लोग शिर्क करते हैं। तो वो दलील नहीं दे पाया, वो दलील नहीं दे पाया, वो शिर्क की तारीफ़ ही नहीं बता पाया, डेफिनेशन ही नहीं बता पाया कि शिर्क कहते किसको, है ना जी सर। ये सिर्फ हवाई बोलते हैं, है ना। तो आज समझ में आ गया ना शिर्क किसको कहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में शरीक ठहराने का मतलब समझ में आ गया ना। अगर ये चीज़ कोई सुन्नी मानेगा तब जाके शिर्क होगा, और अगर ये चीज़ें नहीं मानता है तो शिर्क नहीं है, तो शिर्क नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक ठहराए यानी दो खुदा माने, औलिया किराम को कोई खुदा माने तो शिर्क हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा। इसी तरह कोई उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराए, मतलब यह है कि अल्लाह ताला का देखना सुनना इस तरह की ताकत बग़ैर अल्लाह ताला की दिए हुए किसी के लिए माने, ख़ास तौर पर उसके लिए, ये शिर्क हो जाएगा। तो ऐसा कोई मानता नहीं है कोई सुन्नी, तो ये शिर्क नहीं है, ये शिर्क नहीं है। आज इतना ही समझो, फिर अगले बयान में कुफ्र का बयान समझाएंगे, है ना। ठीक है, जाओ।